بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے کل بھی واقعہ ہوا، افسوسناک ثانیہ ہوا بلوچستان کے اندر، مستونگ کے اندر، اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائیاں زیادہ تر بلوچستان میں ہوتی رہی ہیں، بدامنی زیادہ تر وہیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تو کل کے واقعے پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں کروایا گیا اور اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں اور کون لوگ تھے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے تو میں جو حادثہ مستونگ میں ہوا، میں بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے درجات بلند، اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ جی بلوچستان جو ہے نا بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے اور انسینسٹیو علاقہ رہا ہے، اور اسپیشلی ان ریلیشن ٹو سی پیک۔ جی، سی پیک کی سچویشن میں مسئلہ یہ ہے، بلوچستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان ایک وائٹل جگہ ہے اس معاملے میں، تو یہاں جو ہے دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ ہمارے ہمسائے میں افغانستان ہے، اور افغانستان کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں امریکہ بھی ہے اور وہاں جو ہے انڈیا بھی ہے، اور چمن بارڈر اور کوئٹہ میں ہارڈلی 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو جو یہ اس قسم کے دہشت گرد ہیں جو انفلٹریٹ کرتے ہیں بلوچستان میں اس قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا وہ ایک بلوچستان میں ایک نئی پارٹی امرج ہوئی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی الیکٹیبلز کی پارٹی ہے، اور بلوچستان کیونکہ بہت ساری سیاسی جو ہے نا اس میں ہمیشہ جو حکومت بنتی تھی وہ ایک بہت ہی مخلوق حکومت ہوتی تھی، تو کسی کو کام کرنے کے لیے اتنی لبرٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس بنیاد پہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو کم از کم اس میں ایسے لوگ ہوں جو محب وطن ہوں، جو بلوچستان سے زیادہ تصویر رکھتے ہوں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو اور ایک بڑی مضبوط قسم کی حکومت بنے، تاکہ بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان ریلیشن ٹو سی پیک اور ان ریلیشن ٹو سیکورٹی، تاکہ اس میں کوئی رکھنا نہ ڈال سکے۔ تو اس بنیاد پہ جب یہ بلوچستان میں یہ سب چیزیں جب یہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، تو obviously وہ جو ہمارے ایکٹرز تھے، جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے جن لوگوں کا، جو بلوچستان میں نہیں چاہتے ایک پرامن صوبہ ہو اور انداز میں الیکشن ہو اور لوگ الیکٹ ہو کے جو ایک اچھی حکومت بن سکے، اور بلوچستان جو بیسیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے اور بلوچستان کے لیے ترقی بہت اہم ہے، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں امن ہو، بلوچستان میں سیاسی استحکام ہو، جس کی وجہ سے یہ جو ایک ثانیہ کریٹ ہوا، ثانیہ جو ہوا، جو اس قسم کے اس سے پہلے بھی، اگر اس ثانیہ سے پہلے بھی خوددار میں بھی جو ہے کہیں کسی نے اس پارٹی کے دفتر اس کے گرد ایک بم بلاسٹ کیا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ مستونگ کے علاقے درنگڑ میں، کیونکہ یہ ایک سراج ثانی ایک بہت ہی جو ہے نا بریو اور بہت ہی پیٹرائٹ قسم کی پرسنالٹی تھی، جو اس مستونگ کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ بٹ فین فالوئنگ، جہاں فین فالوئنگ ہوتی ہے وہاں obviously بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں، جو مخالفین ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ خود اندازہ لگا ہیں کہ 234 آدمی جو ہے نا اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ جو زخمی ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بلوچستان کی الیکشن پروسیس کو سبرداشت کرنے کے لیے۔ سر آپ کے خیال میں سر آپ کے خیال میں کن لوگوں نے یہ کروایا ہے؟ اس میں انڈیا کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ کلبھوشن یادو جیسے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، نیٹ ورک جو پکڑا گیا ہے، ان کے تعلقات جہاں انڈیا کے ساتھ تھے وہاں ہمارا دوسرا پڑوسی ملک ایران اس کے ساتھ بھی تھے، تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کے کچھ نہ کچھ دفاتر بھی ہیں، تو کیا ایسی کچھ باتیں ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کلبھوشن جو ہے وہ ایران سے پکڑا گیا، اور ایران میں ڈیفینیٹلی جو انڈیا اور ایران کے جو اتنے ریلیشن ہیں، تو ان کی جو جڑیں ہیں وہ ایران میں ہیں، اس میں کوئی شک والی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ثانیہ ہوا ہے اس کو بنیادی داعش نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب داعش جو ہے وہ جب ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس پہ بنیادی طور پہ جب یہ ہمارا ایلیمنٹ اب جاتا ہے، تو داعش آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹ بلوچستان میں بھی ہیں اور دو اسٹرینتھ میں نہیں ہے، بٹ افغانستان میں ان کی جڑیں بہت مضبوط ہے۔ تو obviously جو ہے نا اس وقت میں امپیکٹ رہا کا بیسیکلی ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے بلوچستان میں انسرٹنٹی کریٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، اور جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو زیادہ ایگریویٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہاں جو سی پیک کا جو پروسیس ہے وہ بہتر انداز میں نہ چل سکے۔ جی بالکل سر، آپ نے جیسے کہا کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن سر سوال یہ ہے
کہ زیادہ تر جو تعلقات وہ داعش کا جو معاملہ ہے افغانستان کے اندر وہ بہت کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر تو ویسے بھی نہیں ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ داعش کے نام پر کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں جو باغی ہیں؟ یعنی بلوچستان کے اندر بھی کچھ ایسے گروپ ہیں جو باغی ہیں، ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہوں نے ریاست کا نام استعمال کیا ہو؟ نہیں، بنیادی طور پر میں چیز اس لیے اگری نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں جو خودکش حملہ ہے نا جی، خودکش حملہ جو ہے نا یہ ہمیشہ یہ موٹیویٹڈ قسم کا ایکشن ہے. اس میں اگر آپ ہمارے لوکل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی سیکولر سوچ کے حامل ہے اور وہ اس قسم کے خودکش حملوں پہ بلیو نہیں کرتے. اور نہ کبھی اس سے پہلے کوئی بلوچستان میں خودکش حملے انسیڈنٹ کسی لبریشن آرمی نے یا نیشنل فرنٹ نے یا بلوچستان ریپبلکن آرمی نے کیا ہو. تو یہ بیسیکلی ایک بالکل اسلامک فنیٹک جو لوگ تھے اس کو را نے یوز کیا اور یوز کر کے یہ ایسا ایکشن کیا جس سے ڈیمیجز جو بیسیکلی ڈیمیج کریٹ کرنا تھا بلوچستان میں اور ایک ایسی شخصیت کو نشانہ بنانا تھا جس کے بلوچستان کے عام عوام میں روٹس تھے اور وہ ایک بہت ہی محب وطن اور ایک پیٹریوٹ، اور وہ بیسیکلی اس کی بڑے پرسنٹ اگر آپ دیکھیں ہسٹری تو وہ بیسیکلی انڈین کے خلاف بہت شدت سے بولتا تھا وہ شخص. تو جی انڈینز کو کبھی بھی وہ چیز بھی بول رہا ہے اور پاک فوج کے ساتھ. جی سر. جی تو سر آپ ابھی کیا تجاویز دیں گے کہ چونکہ آپ کا آرمی سے بھی تعلق رہا ہے، آپ نے بلوچستان کو اچھی طرح سے دیکھا ہوگا، تو بلوچستان میں امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ امن و امان کی بہت چیزیں ضرورت ہیں اور ہماری جو عام فورسز ہیں یا سول آرم فورسز ہیں انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو کیا ہے اور بہت شدت سے جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن جو بلوچستان میں بہت شدت سے ہوئے ہیں اور ان کی کافی حد تک جو ہے نا بلوچستان کے حالات اگر آپ 4-5 سال پہلے دیکھیں آج اس سے زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ سیکورٹی فورسز جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بٹ کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یہ اتنا بڑا صوبہ ہے جس کو لائن لاک ہے جس کو کنٹرول کرنا ابھی تک اتنے افیکٹولی آرم فورسز نہیں کر سکتی کیونکہ آرم فورسز کا ایمفسائز ٹورڈز بکران ڈویژن گوادر اور اس ایریا میں ہے. تو بٹ وی آر ہوپ فل کہ اگر ایک اچھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بلوچستان میں آ گئی اور اسی طرح فورسز کی انوالومنٹ اور کمبینیشن دونوں کی کمبینیشن سے اگر کام ہوا تو بلوچستان میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. جی سر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو بلوچستان کی جو زیادہ سرحد ہے وہ ایران کے ساتھ ملتی ہے، تو جیسے کہ ہم افغانستان کے ساتھ سرحد پہ جو ہے باڑ لگا رہے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ایران کے ساتھ جو سرحد ہے اس پہ بھی باڑ لگا دیں تاکہ وہاں سے بھی کچھ خطرات جو ہیں وہ ہمیں ٹل جائیں؟ نہیں وہ دیکھیں وہ بات صحیح ہے آپ کی، وہ بالکل بات بجا ہے آپ کی کیونکہ ایران سے بھی ہمیں بہت دفعہ اس قسم تھریٹس لگے ہیں. بٹ کیونکہ اس لیے کہ جو ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ مل رہا ہے تو وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو معاشی جو تعلق ہے وہ ایران کے ساتھ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے وہاں کے لوگ کبھی بھی اگر کسی سٹیج پہ کسی انسرجنسی کی وجہ سے اگر وہ روٹ بند کیا جاتا ہے تو عوام کی طرف سے ریلیشن آتی ہے جو فورسز کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ سب سے پہلے پاکستان کو گورنمنٹ آف بلوچستان کو ان تمام بارڈر ایریا جو ایران سے لنک اپ ہے وہاں ایک معاشی ترقی ڈیولپ کرنی پڑے گی تاکہ لوگ جہاں پاکستان کی معیشت پہ ڈیپینڈنٹ ہوں نہ کہ ایران کی ڈیپینڈنٹ ہوں. تو اس لیے اگر جب وہاں کے معاشی انٹرسٹ جو ہیں لوگوں کے پاکستان سے جب ہو جائیں گے تو پھر وہاں جو بابر وائر لگانا وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جو ہمارے ایلیمنٹس بیٹھے ہیں ان کو انفلٹریٹ کرنے کی اجازت دی جا سکے. جی جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.